میں خود بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی جب تھا تو میں نے بھی کوشش کی جو مجھے کچھ افغانستان پہ کچھ ایسی چیزیں مل جائیں جس کے ہم اسمبلی کے فورم پہ بات کریں، لیکن بدقسمتی سے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کی مثنوی مسافر سے شناسائی ہوئی، لیکن اس پہ بھی اتنی تحقیق نہیں ہوئی جتنا انہوں نے سفر کیا اور ہمارے بڑوں کے مقبروں پہ گئے، وہ وہاں پہ بابر کی قبر پہ گئے، احمد شاہ ابدالی کی قبر پہ گئے، محمود غزنوی کی قبر پہ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ جب نادر شاہ کی دعوت پہ گئے، اور اس دعوت کا مقصد بھی ایک علمی درسگاہ کا نصاب کا تعین کرنا تھا۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے ذکر کیا، سلیمان ندوی صاحب اور راس مسعود صاحب ان کے ساتھ تھے، اور نادر شاہ کی دعوت پہ جب گئے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا جو بھئی یہاں پہ کابل کی یونیورسٹی اور اسلامیہ جو یونیورسٹی ہے اس وقت کالج کا درجہ رکھتی تھی، یہ دونوں یونیورسٹی اس ریجن میں ایک جمود کو توڑنے میں ایک بھرپور کام کرے گی۔ اور وہ وہاں پہ جب گئے ان کی جو بات چیت ہوئی، اور غالباً یہ مکتوب میں بھی کافی ملتا ہے جو انہوں نے نادر شاہ کو بھی کہا جو آپ نصاب کے تعین کے لیے ہم سے اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو خوشحال خان خٹک جیسی شخصیت آپ کے پاس موجود ہے، اس سے بہتر نصاب اور کوئی نہیں ہو سکتا، آپ اپنی یونیورسٹی میں اس نصاب کو خوشحال خان خٹک کو جگہ دیں۔ تو میں جس طرح میں نے گزارش کی عقیدت مندوں میں شمار ہوتا ہے نہ کہ ماہرین میں، تو ماہرین سے تو ہماری یہی گزارش ہوگی جو آپ بھی اپنے کام میں کوشش کریں مزید تحقیق ہم کر سکیں۔ تو میں آج وہ بانگ درا میں تصویر درد کی جو علامہ صاحب کی ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے اس شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا، مجھے اے ہم نشی رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، کہ میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ تو اس سے آگے اگر ہم خوشحال خان خٹک کی طرف جائیں، ان کی مماثلت اور حضرت علامہ اقبال کی مماثلت پہ کافی تفصیلی باتیں ہوئیں۔ مفکر بھی تھے، دانشور بھی تھے، ادیب بھی تھے، طبیب بھی تھے، جنگجو بھی تھے، لیکن میں پھر اسی بات پہ آؤں گا جو علمی باتیں ان میں قدر مشترک تھی، آج اس کی ضرورت ہے۔ خوشحال خان خٹک نے بھی علم کے اوپر چہ پد علم پرنا جوان خیشتشکاری، پد علم پرنا کے جوان خیشتشکاری، پدے لار خوشحال و آباد اوسا۔ اسی طرح حضرت علامہ اقبال نے بھی، جس طرح عدنان خلیل صاحب نے کہا، ان کی باقاعدہ میرے خیال میں غالباً جاوید نامہ میں آپ نے ذکر کیا، آسیا یک پہ کرے آپ و گل است، ملت افغان درا پہ کرے دل است، از فسادے او فسادے آسیا، در گشادے او گشادے آسیا، تا دل آزاد است آزاد استن ورنہ کاہی در رہباد استن۔ اگر ان کے آخری جملوں پہ ہم آئیں تو وہ علم کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قوت مغرب نہ اس جنگ و رباب، نیز رقص دختران بے حجاب، نیز اوریا ساک ونی اس قطع موس، نیز ساحر ساحران لال روس، نیز اوریا ساک ونی اس قطع موس، محکمی اوران از لادینی است، نی فروغش از خط لاتینی است۔ قوت مغرب از علم و فن است، قوت مغرب از علم و فن است، از ہمی آتش چراغش روشن است۔ تو علم کے اوپر ان کی توجہ تھی۔ خوشحال خان خٹک بھی علم کی بات کرتے تھے، علامہ صاحب بھی علم کی بات کرتے تھے، لیکن ہم آج پھر محروم ہیں ان چیزوں سے، ہم نے چھوڑ دیا وہ راستہ۔ پروفیسر فضل رحیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر ہم ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے سطحی طور پہ تو ہم کرتے ہیں۔ میں بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی جب آیا تو ہمارے اکثر ANP والے کہتے تھے اخپلا خاور اخپل اختیار، تو میں نے بھی اس جملے سے میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے، ہم وہ بدقسمت لوگ تھے، جب میں نے اپنی وسائل کے اوپر کام کیا تو مجھے کوئی ایسے ڈاکومنٹ نہیں ملا جس پہ ہمارے بڑوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کے اوپر کوئی کتابچہ ہو۔ پھر اس تحقیق میں ہم لگے اور اس پہ ہم نے کافی ایک لٹریچر ابھی تیار کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم روایتی چیزوں کو گوگل میں مار کے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، تحقیق کی جو
علمی باتوں میں میرے خیال میں ہم کافی پیچھے رہ چکے ہیں، تو اس کی توجہ ہمیں بھرپور ہمارے ماہرین کو بھی اور ہمیں بھی چاہیے جو اس پہ ہم توجہ دیں۔ علم کے ساتھ ساتھ عملی باتوں پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی کافی روشنیاں ڈالی ہیں۔ تو میری سلمہ شاہین صاحب نے غالباً وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، اسی کو آگے لیتے ہوئے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ تو پھر اسی پہ مزید جاتے ہوئے جب وہ حضرت علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں، مجھے یہ شعر بڑا پسند ہے ان کا، جب وہ کہتے ہیں ضمیر مغرب ہے تاج رانا، ضمیر مشرق ہے راہ بانا، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، میری اسیری پہ شاخ گل نے یہ کہہ کے صیاد کو رلایا کہ ایسے پرسوز نغمہ خواہ کا گرانا تھا مجھ پہ آشیانہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو یہ وہ عملی باتیں ہیں جن کی عکاسی خوشحال خان خٹک کی عملی جدوجہد میں ملتی ہے، یہی وہ میسج ہے۔ اس سے عطار خلیل صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ باتیں روایتی ٹھیک ہیں، لیکن انہی چیزوں میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خدا فروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام۔